جہاد، یہ وہ خوبصورت عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ذکر فرماتا ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں جہاد کریں۔ آج فلسطین کے 60,000 کے قریب شہداء، 2 لاکھ سے زیادہ بے گھر اور ننھے بچے، 20,000 کے قریب تڑپتی ہوئی لاشیں جنہوں نے عید کے دن اپنے ہاتھوں پر خون کی مہندیاں لگائیں۔ یہ 2 ارب مسلمان اور ہمارے 57 اسلامی ریاست کے حکمران مل کر بھی فلسطین کی ایک پیاسی بیٹی کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں پلا سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حقیقت اقبال کہتے ہیں سبب اس کا کچھ اور ہی ہے، جسے تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، مجھے ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، بڑے عیار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش۔ ہمیں امن کی بات کر دی گئی کہ جی آپ امن سے بات کریں، اور ہمارے مسلمان ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا، بچوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، اور مسلمان خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہے۔ کوئی جہاد کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی مذمت کے 2 جملے اپنی زبان سے نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں گئے وہ 57 اسلامی ریاست کے حکمران؟ کہاں گئے ہماری دولت اور پیسے پہ پلنے والے وہ افراد؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک مضبوط آواز بلند ہوتی کہ یورپ کبھی میلی آنکھ سے کسی مسلمان ریاست کی طرف دیکھ بھی نہ سکے، لیکن وہ آواز بلند نہ ہوئی۔ جب ذاتی مفادات پیش نظر ہوں تو غیرتیں مر جاتی ہیں۔ جب اپنے اپنے مفاد کی ہر بندہ بات کرنے لگے تو پھر اپنے ذاتی مفاد کی خاطر انسان لوگوں کی لاشوں کے بھی سودے کر بیٹھتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے ہماری۔ اب یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ کہنے والے بھی لوگ ختم ہو گئے، ہمارے بزرگ بھی دنیا سے چلے گئے، اب تو سارا معاملے یہ گول مول ہو چکا ہے۔ کبھی ہمارے شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اسی منبر پہ بیٹھ کر یہ للکار کیا کرتے تھے اور باطل کے ایوانوں میں تہلکہ مچا دیا کرتے تھے۔ کہاں گئے ہمارے زاغم اسلام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اور علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمان؟ وہ بزرگ چلے گئے۔ آج ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی۔ یورپ نے ایسے نہیں ہمارے ساتھ کھیل کھیلا، اس نے بڑی دور کا کھیل کھیلا۔ اقبال کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، بڑے عیار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش۔ ان باتوں میں غیرت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بندے کے دل میں اخلاص کی دولت ہوتی ہے۔ آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ پھر دنیا کی ساری طاقت بھی کھڑی ہو جائے، ایک مومن کی غیرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہو بندہ غیرت مند۔ جس قوم کی ساری رات سوشل میڈیا پہ گزرے، بے حیائی کی راتوں میں گزرنے والی، مجھے بتائیے وہ قوم کس طرح کھڑے ہو کر غیرت سے بات کر سکتی ہے؟ وہ لوگوں کی ٹانگیں تو اپنی کانپ رہی ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے 27 غزوات میں تلوار اٹھا کر میدان عمل میں اتر کے بتایا کہ جب کوئی باطل مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگاتا ہے تو حق والے میدان میں اتر کر پھر اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کے شاہی۔ کیا ہمارا نوجوان بھی ایسی بات کرتا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو تو حقیقت کا پتہ ہی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید موتا کے میدان میں اترے 3,000 کا لشکر لے کر، 2 لاکھ رومیوں کو کچل کے اور 9 تلواریں اپنے ہاتھ پہ توڑ کے بتایا کہ مومن کبھی ہتھیار پر نہیں بلکہ قوت ایمان پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کے دل میں ایمان کی دولت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے۔
جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. 3000 کا لشکر 2 لاکھ کو کچل کے رکھ دیتا ہے. اپنے ہاتھ میں 9 تلواروں کو توڑ دیا. میں کوئی جذبات کی رو میں بہ کے بات نہیں کر رہا, یہ درد دل ہے. خدا جانتا ہے ہم تنہائی میں بیٹھ کے کتنا کتنا روتے ہیں, کیونکہ بے بسی ہے, ہمارے پاس اسباب نہیں. خدا کی قسم اگر ہمیں موقع ملے فلسطین اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے پہلی صف میں آپ ہمیں دیکھیں گے. اسباب نہیں ہے. امت مسلمہ کہاں چلی گئی؟ کدھر گیا وہ ہمارا نوجوان جو 1965 میں یہاں بم باندھ کے ٹینک کے نیچے لیٹ گیا تھا؟ میجر ریٹائر افضل کہتے ہیں ہم نے آدھی سے زیادہ جنگ تو نعرہ تکبیر اور رسالت سے جیت لی تھی. کہاں گیا وہ ہمارا نوجوان؟ سوشل میڈیا نے تباہ کر دیا. ہر نوجوان اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرے اتنا پیسہ کما لے, اس کو لوڈ کرے اتنا پیسہ کما لے. سارے دولت اور پیسے کی ہوس میں چلے گئے. ساری ساری رات بے حیائی سے رات گزارنے والی نسل کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر ہمت سے بات بھی نہیں کر سکتی. غیرت سے بات کرنا تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, ان کفار سے جہاد کرو یہاں تک کہ کوئی فساد فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, ہر طرف دین اللہ کا ہو جائے. یہ اسلام کا مقصد ہے. جباری و قہاری و قدوسی و جبروت, یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. حق یہی ہے. پھر لاکھ لوگ آپ کی مخالفت کریں, آپ کی زبان سے جب حق نکلتا ہے آپ کو کسی مخالفت کی پرواہ نہیں. میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. دور فاروقی میں جس وقت اس وقت کی سپر طاقت نے للکارا, روم کے بادشاہ نے جو اس وقت کی سپر طاقت تھا, مسلمان جب میدان عمل میں اترے نہ دولت ہے نہ پیسہ ہے نہ کھانے کے لیے روٹی ہے, لیکن قوت ایمان ہے. جس وقت مسلمانوں نے صفیں الٹ کر رکھ دی تو شاہ روم نے اپنے فوجی جرنیل کو خط لکھا, یہ کیا وجہ ہے, ہمارے پاس اتنا کچھ ہے اور پھر ہم ہار گئے, شکست خوردہ. کہا ہمارے پاس فوجی طاقت بھی ہے, دولت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, اسلحہ بھی ہے. مسلمانوں کے پاس یہ کچھ نہیں, لیکن ایک مسلمان کا فوجی ہمارے 100 پہ بھاری ہو چکا ہے, اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ میں بچ جاؤں, مسلمانوں میں سے ہر ایک کہتا ہے پہلے شہادت کی دولت مجھے مل جائے. کیا خوبصورت درجہ ہے. صحابہ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں میرے لیے یوں دعا کرو. دعائیں دیکھیں کیسی ہیں کہ یا اللہ, وہ کہتے کرو دعا, کہتے یا اللہ میرا کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو اور وہ کافر میرے آگے بڑھ کر پہلے میرا ہاتھ کاٹے, پھر دوسرا کاٹے, پھر میری آنکھ نکالے, پھر ناک کاٹے,